حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے ایک مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امام سجاد علیہ السلام رشد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے۔ اس وقت آن لائن مجلس کے حوالے سے تمام مومنین کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور بعد ختم مجلس اپنے پرزرد انداز میں نواخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شہباز علی کربلائی صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلك آیات الکتاب المبین۔ أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11
إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم مجلس کی خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں برادر محترم علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کے درمیان مجلس کو خطاب فرمائیں. فاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد. حضرات، کیونکہ یہ مجلس روز شہادت سرکار سید الساجدین زین العابدین امام علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے، جن کا ایک لقب سید الساجدین ہے تو دوسرا لقب زین العابدین ہے. سید الساجدین کا مطلب ہوا ساجدین کے سردار، زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. لہذا اس مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں اس مشہور اور معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو جن و انس کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد حیات عطا کی، زندگی عطا کی، اور پھر اس زندگی کو بے شمار لاتعداد صلاحیتیں عطا فرمائیں. مثلا ہم انسان ہیں تو اللہ نے ہمیں شکل و صورت عطا کی، جسمانیت عطا فرمائی، بصارت عطا فرمائی، سماعت عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، ذہن عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، خون کو روانی عطا فرمائی، دل کو دھڑکن عطا فرمائی. تو یہ سب جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ بے مقصد نہیں عطا کیا ہے بلکہ با مقصد عطا کیا ہے، اور اس عظیم ترین مقصد کا نام اللہ کی عبادت. تو اب عزیزوں، اگر کسی مہم میں، کسی جنگ میں، کسی سفر میں مقصد حاصل ہو جائے تو وہ مہم، وہ سفر، وہ جنگ کامیاب کہلاتی ہے. اور اگر مقصد حاصل نہ ہو تو کچھ بھی حاصل ہو جائے لیکن وہ مسئلہ ناکامیاب ہی کہلاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی سفر پہ جائے اور اس سفر میں تمام سہولتیں ہوں، تمام آرام ہو، بڑے آرام کے ساتھ جائے اور آرام سے واپس آئے، لیکن اپنے سفر کے مقصد کو حاصل نہ کر سکے تو وہ سفر ناکام سفر کہلائے گا. اور کوئی شخص سفر میں پریشان بھی رہے، بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، لیکن اپنے مقصد کو حاصل کر لے تو وہ سفر کامیاب سفر کہلائے گا، ناکامیاب سفر نہ کہلائے گا. دیکھیں، میں اس وقت میسج کے طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا انحصار عمر پر نہیں ہے کہ کون کتنے سال زندہ رہا اور کتنے سال دنیا میں موجود رہا. اگر کوئی 100 برس کا بوڑھا مر جائے لیکن اپنے مقصد حیات کو حاصل نہ کر سکے تو اس کی زندگی ناکام زندگی کہلائے گی. اور اگر 6 مہینے کا بچہ اپنے مقصد کو اللہ کا مقصد بنا کے گزر جائے تو اس کی زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. یہ تو ایک چھوٹی سی تمہید تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن آج کی اس مجلس میں حالانکہ بہت دیر آپ سے گفتگو نہیں کرنا ہے، اختصار ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم وقت میں کچھ زیادہ باتیں آپ حضرات تک پہنچ جائیں. دیکھیے عزیزوں، ہم جو عبادتیں انجام دیتے ہیں ان کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ عبادتیں کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بچپن میں جب ہم کو دینیات کی تعلیم کا
آغاز ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اسی وقت ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں۔ یہ اصول دین کیا ہیں؟ یہ ہمارے عقائد ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بغیر دین کی راہ پر ایک قدم بھی آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے، جس میں سب سے پہلے توحید الہی ہے، یعنی اللہ کو یکتا و یگانہ تسلیم کرنا۔ اس کے بعد عدل ہے، یعنی اللہ کو عادل ماننا، اللہ کے لیے عدل کو ایک صفت قرار دینا۔ پھر نبوت ہے، اور نبوت کے بعد امامت ہے، اور امامت کے بعد قیامت ہے۔ فروع دین کیا ہے؟ کہ فروع دین نماز سے شروع ہوتے ہیں اور تولا اور تبرہ پر تمام ہوتے ہیں۔ ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ فروع دین کیا ہے تو وہ فوراً بتائے گا کہ اول نماز، یعنی نماز فروع دین میں سب سے پہلے، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر خمس، پھر جہاد، پھر امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر، پھر تولا اور پھر تبرہ۔ اب عزیزوں، یہ وہ فروع دین ہیں جو ہم پر واجب ہیں، یعنی نماز ہم پر واجب ہے، فرض ہے۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں، جو نماز ہم پر واجب قرار دی گئی ہے، تو ہم گناہگار ہوں گے۔ رمضان میں اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو اور اس کے باوجود ہم روزہ نہ رکھیں تو پھر روزے کی قضا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک لمبا چوڑا کفارہ بھی ہے۔ یہ ساری باتیں الگ ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے بالکل ایک الگ سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں جن کو آپ فروع دین کے طور پر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو محدد کہلاتی ہیں، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جو غیر محدد ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد آپ سمجھیں، یعنی کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے حدود کو اللہ نے معین اور مقرر کر دیا ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے حدود کو اللہ نے معین نہیں کیا ہے، مقرر نہیں کیا ہے۔ اب میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثلا نماز ہے، یہ محدد عبادت ہے۔ محدد عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسے رسول اللہ نے بتائی ہے یا جیسے اللہ کا حکم ہوا ہے اور رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، بالکل اسی طرح ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز میں ہم اپنی مرضی سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ جتنی رکعتیں بتا دی گئیں اتنی ہی رکعتیں ہم کو نماز کی پڑھنا ہے۔ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ فجر کے وقت ہماری آنکھ کھل جائے اور ماحول بہت اچھا ہو اور ہمارا دل چاہے کہ آج 2 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، تو 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ لاکھ شدت کی گرمی ہو، ہم پریشان ہو رہے ہوں، لیکن دوپہر میں ظہر کی نماز 4 ہی رکعت پڑھی جائے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھ لی جائے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی جائے گی۔ کوئی لاکھ حساب و کتاب میں طاق ہو، میں نے کہا صاحب حساب کے بڑے پکے آدمی ہیں، پختہ آدمی ہیں، حساب میں ذرا سا بھی ادھر سے ادھر کرنا ان کو گوارا نہیں ہے، لہذا وہ مغرب کی نماز بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جب ساری نمازیں ایون نمبرز میں ہیں تو یہ ایک نماز 8 نمبرز میں کیوں؟ تو میں نے کہا نہیں بھائی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے تو 3 ہی پڑھی جائے گی، نہ 2 پڑھی جا سکتی ہے نہ 4 پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ طریقہ نماز جو ہے اس کو بھی محدود کیا گیا کہ تم کو اس طرح سے نماز پڑھنا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، دیکھیں یہ باتیں قابل غور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کے بارے میں یہ معلومات بھی فراہم کرنا ضروری ہے، اور ہر آدمی کا فریضہ ہے، وہ جس کی بھی تقلید کرتا ہو، جس مرجع کی، اس کی جو توضیح المسائل ہے، اس کا جو عملیہ ہے، وہ اس کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اس پر تمام باتیں تحریر ہوتی ہیں کہ بھئی نماز میں واجبات کیا ہیں، نماز میں ارکان کیا ہیں، اور نماز کے مستحبات کیا ہیں، اور نماز کے مکروہات کیا ہیں، اور نماز کے مبطلات کیا ہیں، یعنی کس سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اور شکیات نماز کیا ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ کہ بھئی پہلے ہم نے اذان کہی یا اذان سنی، کسی اور نے دی، اس کے بعد ہم نے اقامت کہی، اقامت کے بعد ہم نے نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہی۔ اب تکبیرۃ الاحرام کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ بتایا گیا، ایسے ہی نہیں کہ تکبیرۃ الاحرام اس طرح سے ہاتھ ہلائے اور کہہ لی، بلکہ دونوں ہاتھوں کو پہلے بلند کیا جائے اس پوزیشن میں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور جب تک اللہ اکبر کی رے ادا نہ ہو جائے آخر میں، اس وقت ہاتھ نیچے نہ آنے پائیں۔ یہ ہے تکبیرۃ الاحرام کا طریقہ۔ تو اب جیسے بتا دیا گیا بالکل ویسے ہی کہنا ہے۔ ایک بار تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، اللہ اکبر ایک بار کہنا ہے تو وہاں پر ایک ہی بار کہنا ہے۔ یہ بھی اختیار ہم کو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ اکبر 2 بار کہہ دیں، کہ 2 بار کہہ دیں تب بھی نماز باطل ہو جائے۔ جیسے بتایا گیا ہے بالکل ہم کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں سورہ حمد پڑھنا ہے۔
تو اب سورہ حمد پڑھنا ہے تو سورہ حمد ہی پڑھنا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ایک رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنا ہے، تو اب ایک رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنا ہے، پہلے رکوع کرنا ہے بعد میں سجدے کرنا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نماز جیسے بتا دی گئی بالکل ویسے ہی نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں محدد عبادت، یعنی یہاں اللہ نے حدود کو مقرر کر دیا ہے، معین کر دیا ہے، تم کو ایسے ہی نماز پڑھنا ہے، تم اپنی مرضی سے نماز میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتے کہ اس وقت ہم جلدی میں ہیں تو 2 کی جگہ ایک ہی سجدہ کر لیں، کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا موڈ ہو رہا ہے کہ پہلے سجدے کر لیں اور بعد میں رکوع کر لیں، کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ آج ہمارا دل چاہ رہا ہے سورہ ہم تو روز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ابا بھی پڑھتے تھے اور دادا بھی پڑھتے تھے اور پردادا بھی پڑھتے تھے، آج سورہ ہم کی جگہ سورہ دہر پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، کہا یہ نہیں ہو سکتا، سورہ ہم کی جگہ سورہ حمد ہی پڑھنا ہے۔ تو جیسے بتا دیا گیا، جس طرح سے تعلیم دی گئی اسی طرح سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، کوئی رد و بدل کی گنجائش آپ کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے تھوڑا سا آگے بڑھی، دیکھیں فروع دین آپ نے سنے بہت ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے غور نہ کیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایسے ہی روزہ ہے، روزہ بھی محدد عبادت ہے، جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی روزہ رکھنا ہے۔ جو واجب روزے ہیں وہ ماہ مبارک رمضان ہی میں رکھے جائیں گے، شعبان کے مہینے میں نہیں رکھے جا سکتے، رجب کے مہینے میں نہیں رکھے جا سکتے، یعنی کوئی نذر کا روزہ ہو یا قضا رکھ رہے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن جو روزے واجب ہیں وہ ماہ مبارک رمضان ہی میں واجب ہیں، اور روزے کو بھی اسی طرح رکھنا ہے جیسے بتایا گیا ہے۔ کیسے بتایا گیا ہے کہ بھائی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب الگ الگ مہینے ہوتے ہیں، الگ الگ موسم ہوتے ہیں، کہیں پتہ چلا 16 گھنٹے کا روزہ ہوا جا رہا ہے اور کبھی 14 گھنٹے کا روزہ ہوا جا رہا ہے اور کبھی 12 ہی گھنٹے کا روزہ ہوا جا رہا ہے۔ الگ الگ ممالک میں سن سیٹ اور سن رائز کا وقت الگ الگ ہے، تو وہاں روزے کے اوقات جو ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مثلاً 10 اور 11 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن روزہ آپ کو ویسے ہی رکھنا ہے، یہاں کوئی ٹائم آپ اپنی طرف سے فکس نہیں کر سکتے۔ میں کہا بھائی علماء نے بیٹھ کے طے کر لیا یا اس بات پہ اجماع کر لیا امت نے کہ بس ہم کو 12 گھنٹے روزہ رکھنا ہے، چاہے جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، بس 12 گھنٹے کا نہیں، یہ نہیں، بلکہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہونے کا بھائی اللہ کو تو روزے سے مطلب ہے، تو ٹھیک ہے صبح 4 بجے سے لے کے مثلاً شام کے 7 بجے تک کا روزہ ہے، تو اتنے گھنٹے جو ہیں وہ ہم رات میں پورے کر لیں، رات کو شام کو 4 بجے روزہ شروع کریں اور صبح 7 بجے افطار کر لیں، بیچ میں ہم اپنے سو جائیں گے رات میں، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے، روزے میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ہے محدد عبادت۔ تو چونکہ یہ محدد عبادت ہے لہذا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کا رد و بدل کر سکیں۔ دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس وقت کی مجلس پہ میں سلجھا دینا چاہتا ہوں، آدھے گھنٹے 35 منٹ کے اندر بات کو تمام کرنا ہے، لیکن یہ میسج لوگوں تک پہنچ جائے بہت ضروری ہے، اور اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے آپ، اسی طرح سے حج ہے، حج بھی محدد ہے، ہر ایک کے اوپر حج واجب نہیں ہے، جو مستطیع ہے اس کے اوپر حج واجب ہے۔ اب مستطیع ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 5-6 بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں اور 2-4 کاریں آ جائیں اور تمام طرح سے آسودگی پیدا ہو جائے اس کے بعد ہم حج کے لیے چلے جائیں۔ میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ حج کا مسئلہ یہ آدمی مستطیع ہو۔ مستطیع کا مطلب کیا ہے؟ مستطیع کا مطلب کروڑ پتی ہونا نہیں ہے، مستطیع کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مستطیع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اتنی رقم ہو جس سے وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکے، بس وہ مستطیع ہے، اور صحت بھی اس کے ساتھ دے رہی ہو تو وہ مستطیع ہے۔ اب 2 لاکھ میں حج ہو رہا ہو، 3 لاکھ میں حج ہو رہا ہو، 4 لاکھ میں حج ہو رہا ہو، جتنے روپے میں حج ہو رہا ہو اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ اچھا اب آپ حج کے لیے چلے گئے، حج واجب ہو گیا، آپ حج کے لیے چلے گئے۔ اب جب آپ حج کے لیے گئے تو جیسے بتایا گیا ویسے ہی حج کرنا ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے سے احرام باندھنا ہے تو سفید ہی رنگ کے کپڑے سے احرام باندھا جائے گا۔ ہم نے سوچا یہ سفید رنگ کا کپڑا ایسا میلا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہرے رنگ کا احرام باندھنے کا نہیں باندھ سکتے، لال رنگ کا احرام باندھنے نہیں باندھ سکتے، کسی اور کلر کا احرام باندھ لیں نہیں باندھ سکتے۔ انتہائی ہے کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے لنگی باندھو اور اس طرح سے کندھوں کے اوپر سے دوسرا کپڑا ڈالو اور وہ سلا ہوا بھی نہ ہو تو بالکل ویسے ہی احرام باندھنا ہے۔ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا ہے تو 7 ہی لگانا ہے، 8 چکر نہیں لگا سکتے۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، خالی دوڑنا نہیں ہے، دیکھیں صرف دوڑنا نہیں ہے بلکہ یہاں صفا سے چلیے اور مروہ تک جائیے، پہلے آرام سے چلیے اور اس کے بعد بیچ میں نشانی لگی ہوتی ہے، یہاں سے یہاں تک دوڑ کے چلیے، اس طرح سے کہ کندھے اچکا کے چلیے، دوڑ کے چلیے۔ اب دیکھیے آج کل ہر چیز میں جو لوگ لاجک پوچھتے ہیں، ایک مزاج لوگوں کا عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ آپ علم اٹھائیں، میں کہا اس کی کیا لاجک ہے؟ آپ تابوت اٹھائیں، میں کہا اس کے لیے کیا منطق ہے، اس کے لیے کیا فلسفہ ہے، یہ کیوں، اس سے کیا میسج جاتا ہے، اس سے کیا میسج جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ صفا و مروہ کے درمیان جو لوگ دوڑ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، یہ کس بات کی یادگار ہے؟
آپ بتائیے کس بات کی یادگار؟ تو ہر آدمی کہے گا صاحب جناب حاجرہ دوڑی تھی. آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جناب حاجرہ دوڑی تھی. جناب حاجرہ مرد تھیں یا عورت تھیں؟ میں کہا بھائی عورت تھیں. تو عورت دوڑی تھی تو عورتوں کو دوڑایا جائے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بات صاحب کی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں؟ بھائی جناب حاجرہ دوڑی تھی نا اپنے بیٹے کو پیاسا دیکھ کے. تو اب جو لوگ لاجک کی بات کرتے ہیں تو پھر عورتوں کو دوڑایا جائے. لیکن خالی عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی دوڑ رہے ہیں. بلکہ عورتوں کو اس طرح سے نہیں دوڑنا ہے جس طرح سے مردوں کو دوڑنا ہے. تو مسائل الگ الگ ہیں. تو حج بھی جیسے بتا دیا گیا بالکل ویسے ہی آپ کو حج کرنا ہے. اس پہ کوئی اپنی طرف سے کوئی امینڈمنٹ کوئی نہیں کر سکتا، نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. آپ کو بال منڈانا ہے تو بال منڈانا ہے، جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی آپ کو وہ عمل انجام دینا ہے. ایسے ہی اور آگے بڑھیے. مثلا زکوٰۃ ہے تو اب زکوٰۃ یوں آپ دنیا میں جتنا چاہے اتنا خیرات کریں، ان کو دیں ان کو دیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن زکوٰۃ کا ایک اپنا نصاب ہے. جو نصاب ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. مثلا سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں تو 40 پر ایک ہے تو اب 40 پر ایک ہی دینا ہے. اب 40 کے بعد 45 ہو جائے تب بھی ایک دینا ہے، 50 ہو جائے تب بھی ایک دینا ہے، 60 ہو جائے تب بھی ایک دینا ہے، 70 ہو جائے تب بھی ایک دینا ہے، 79 تک ایک ہی دینا ہے. جب 80 ہو جائے تو 2 دینا ہے. اب 80 کے بعد 85 90 سب 2 ہی چلے گا. اب جب 120 ہو جائیں گے تب 3 دینا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے. 2.5% نہیں ہے، 2.5% نہیں ہے، بلکہ 40 پر ایک ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو بہرحال تو زکوٰۃ بھی آپ کو ایسے ہی دینا. یہی مسئلہ خمس کا بھی ہے کہ خمس بھی آپ کو ویسے ہی بالکل جیسے بتا دیا گیا. سال بھر کے اخراجات کے بعد جو رقم آپ کے پاس بچ رہی ہے اس پہ سے آپ کو 20% خمس نکالنا ہے. 5واں حصہ، آدھا حصہ جو ہے وہ سہم سادات ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ سہم امام ہے. تو اس کو ویسے ہی خرچ کرنا ہے اور اسی طرح سے نکالنا ہے. اس پہ کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ 5 عبادتیں میں نے آپ کو بتائیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس. یہ ہیں محدد. محدد دیکھیے یاد رکھیے کیا ہے یہ محدد. محدد کا مطلب یہ ہوا ان کے حدود معین. اس میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھی. اب آیا جہاد. دیکھیے جہاد جو ہے یہ مکمل طور پر محدد نہیں. میری بات آپ سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ مکمل طور پر محدد نہیں ہے. امام کے حکم سے ہوگا، معصوم کے حکم سے ہوگا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جہاد میں ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی تلوار ہی سے جہاد ہوگا. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تلوار ہی سے جہاد ہوگا. یا پیغمبر اسلام نے جو پہلی جنگ لڑی بدر کے میدان میں، ان کا بس اب جتنی جنگیں ہوں گی سب اسی انداز سے ہوں گی، سب اسی انداز سے ہوں گی. 313 سے 314 آدمی نہیں ہوں گے ہر جنگ میں. اسلامی جنگ میں بس 313 آدمی ہوں گے. کہ نہیں بھائی یہ تو حماقت والی بات ہوگی. اس لیے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے کہ ڈیفنس، سیلف ڈیفنس. اب سامنے سے آدمی حملہ کر رہا ہے تو وہ جس طرح سے حملہ کرے گا اس کیفیت کو دیکھا جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کیفیت کو دیکھا جائے گا. اب اس سے اپنے کو محفوظ رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ دفاع بھی کرنا ہے اور اپنے کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اس کو جواب بھی دینا ہے. تو اب اس وقت پر جیسا مناسب ہوگا ویسا کیا جائے گا. اور اس کے تمام مناظر آپ کے سامنے. مثلا جنگ احزاب میں خندق کھودی جا رہی ہے. تو یہ خندق کیوں کھودی جا رہی ہے؟ کہ جناب سلمان فارسی مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے اور خندق کھودی جاتی ہے تو خندق کھودی جا رہی ہے. دوسری جنگوں میں خندق نہیں کھودی جا رہی ہے. خیبر میں دروازہ اکھاڑا جا رہا ہے، احد میں کوئی دروازہ نہیں اکھاڑا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میری بات سمجھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جس زمانے میں جیسا طریقہ ہوگا اس کے اعتبار سے جہاد کیا جائے گا، اسی اعتبار سے جہاد کیا جائے گا. اب یہاں یہ مسئلہ نہیں کہ صاحب تلوار ہی سے جہاد ہوتا ہے تو اب تلوار سے جہاد ہوگا. اب جہاد میں نیزہ نہیں چل سکتا. کہ نہیں بھائی اگر کوئی نیزے سے حملہ کرے گا تو نیزے سے جواب دیا جائے گا، تیر کمان لے کے حملہ کرے گا تو اس سے جواب دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد جو ہے یہ عبادت تو ہے لیکن محدد عبادت نہیں ہے. یعنی نماز روزے کی طرح اس کو اللہ نے محدود نہیں کیا، اس کے حدود معین و مقرر نہیں کیے. اب جیسے سامنے والا تمہارے سامنے آئے اس کے اعتبار سے اس کو تم جواب دو. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. اس کے بعد کیا آتا ہے کہ امر بالمعروف. دیکھیے بہت قیمتی بات ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امر بالمعروف. امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوا؟ لوگوں کو معروف کی دعوت دینا، نیکیوں کی دعوت دینا. یہ عبادت ہے اور واجب ہے لیکن یہ بھی محدود نہیں ہے. اللہ نے اس کو محدد قرار نہیں دیا ہے کہ بھائی تم کو بس اسی طرح سے لوگوں کو بلانا ہے امر بالمعروف کے لیے، اسی طرح سے کہنا ہے. اب ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی پیار سے سمجھا رہا ہے کہ بیٹا نماز پڑھو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی پیار سے سمجھا رہا ہے کہ بیٹا نماز پڑھو. کوئی اپنے بچے سے کہہ رہا ہے بھائی تم نماز پڑھو گے تو ہم تمہیں ایک چاکلیٹ دے دیں گے. وہ بچہ نماز کا عادی بن رہا ہے. کوئی بچے کے ایک تماچا مار رہا ہے کہ پڑھ نماز، اور بچہ نماز پڑھ رہا ہے.
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو میں خالی ہنسانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو امر بالمعروف کرنا ہے۔ اب امر بالمعروف میں دیکھنا یہ ہے کہ سامنے والا کس بات سے مانے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ کس بات کا اثر ہوگا اس کے اوپر، سختی کا اثر ہوگا یا نرمی کا اثر ہوگا، اس سے محبت سے بات کی جائے یا ڈانٹ کے بات کی جائے یا اسے لالچ دی جائے، اسے نثر میں سمجھایا جائے یا نظم میں سمجھایا جائے یا تقریر کر کے سمجھایا جائے، تو یہ سب ہم کو اختیار ہے کہ ہم کس طرح سے آدمی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیے میری بات سمجھیے، نیکی کی دعوت کیسے دے رہے ہیں۔ یہی مسئلہ نہی عن المنکر کا بھی ہے کہ دوسرے کو برائیوں سے روکنا۔ تو اب برائی سے روکیں گے تو کیسے روکیں گے؟ یہی مسئلہ یہاں بھی ہے نا، برائی سے روکیں تو کیسے روکیں؟ اس کے لیے بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا۔ حالانکہ معصومین کی حیات میں کچھ نمونے ضرور ہیں۔ مثلا آپ سنتے رہتے ہوں کہ ایک صاحب وضو کر رہے ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یہ مشہور واقعہ ہے، اور وہ وضو غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو شہزادوں نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے۔ تو انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں، آپ صحیح وضو کر رہے ہیں، ہم غلط وضو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ضرور، امام نے یہ نمونہ پیش کیا، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی کسی کو اگر وضو کرتے ہوئے دیکھیں اور غلط وضو کر رہا ہو تو آپ بھی کسی آدمی کو بلائیں بھائی آئیے، اور اس کے بعد اس سے کہیں کہ ہم دونوں وضو کر رہے ہیں اور آپ دیکھ کے بتائیے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو ٹوک سکتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس طرح سے جو پانی ڈالا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، یا آپ نے کونی پر یہاں پانی ڈال دیا، یہاں سے ڈالنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب آپ اس کو بتا سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ تو نہی عن المنکر کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی حدود معین نہیں کیے گئے۔ یہی معاملہ قبلہ تولی کا ہے کہ میں کہاں آپ کو لے کے آیا، یہی معاملہ تولی کا ہے۔ اہل بیت سے محبت، اب اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اب رسول اللہ نے اپنے دور میں اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا، کیسے کیا؟ کہ کبھی ان کے در پہ آگے سلام کر رہے ہیں، یہ بھی اظہار محبت ہے۔ بی بی زہرا آ رہی ہیں، رسول کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی اظہار محبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پہ آ رہے ہیں اور رسول سجدے میں طول دے رہے ہیں، یہ بھی اظہار محبت ہے۔ ممبر سے نیچے اترے آ رہے ہیں، امام حسین کو گود میں لے کے پھر ممبر پہ جا رہے ہیں، یہ بھی اظہار محبت ہے۔ نبی نے بتایا دیکھو یہ ہے تولا، یہ ہے اہل بیت کی محبت۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی محدد نہیں کیا گیا۔ اب تمہارا جیسے دل چاہے ویسے اظہار محبت کرو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، جیسے دل چاہے ویسے تم اہل بیت سے اظہار محبت کرو۔ اب اگر یہ کہا جائے جیسے دل چاہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں۔ ارے بھیا اتنی عقل تو ہر آدمی میں ہوتی ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے نا۔ تو میری بات آپ سمجھیے، تو جیسے چاہیں۔ تو اب اگر کوئی مقاصدہ کر رہا ہے تو وہ بھی تولا ہے، کوئی قصیدہ خوانی کر رہا ہے تو وہ بھی تولا ہے، جشن ہو رہا ہے تو وہ بھی تولا ہے، کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی تولا ہے، کوئی مدح اہل بیت کر رہا ہے تو وہ بھی تولا ہے، نثر میں ہو نظم میں ہو۔ تو تولا کو بھی اللہ نے محدود نہیں رکھا۔ بس میں آپ کو یہیں تک لانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی۔ اسی طرح سے تبرہ بھی ہے، تبرہ بھی محدد نہیں ہے۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا، تبرہ بھی محدد نہیں ہے کہ صاحب یوں ہوگا اور یوں نہیں ہوگا، اور اس وقت ہوگا اور اس وقت نہیں ہوگا۔ کیا سننا ہے آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، اتنا ہوگا اور اتنا نہیں ہوگا، بس اس سے زیادہ تبرہ نہیں ہوگا کہ نہیں، اس کو اللہ نے محدد نہیں کیا ہے، بلکہ جس طرح سے امر بالمعروف ہے، جس طرح سے نہی عن المنکر ہے، جس طرح سے تولا ہے، جس طرح سے جہاد ہے، کہ جیسا موقع ہو اس وقت جیسا تم مناسب سمجھو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ عمل انجام دو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ تو قبلہ یہی مسئلہ تولی کا ہے، اور یہی مسئلہ تبرے کا بھی ہے کہ بھئی اب اگر ہم گھر کے اندر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت گھر کے اندر تبرہ کرنا ہے یا گھر کے باہر تبرہ کرنا ہے، خاموشی سے تبرہ کرنا ہے یا بلند آواز سے تبرہ کرنا ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہیں، عملی طور پہ تبرہ کرنا ہے یا زبان سے تبرہ کرنا ہے، تقریر میں تبرہ کرنا ہے یا تحریر میں تبرہ کرنا ہے، کھل کے تبرہ کرنا ہے یا چھپ کے تبرہ کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ سب اختیار ہمیں دیا گیا، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ محدد عبادت نہیں ہے، یہ محدد عبادت نہیں۔ اور یہی تولا و تبرہ جو ہے، یہی تولا و تبرہ، اسی میں ہماری عزاداری بھی آتی ہے۔ تو عزیزوں یہ عزاداری جو ہے یہ بھی محدد نہیں ہے، اس کے بھی حدود مقرر نہیں کیے گئے کہ بس تمہیں 10 دن عزاداری کرنا ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ 12 دن عزاداری کرنا ہے۔ دیکھیں کچھ باتیں تو لوگ عجیب و غریب کرتے ہیں۔ میں کہا صاحب کہاں لکھا ہے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی جائے؟ ارے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں 2 مہینے 8 دن عزاداری کہاں لکھی ہے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں 12 دن کہاں لکھی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
آپ مجھے بتائیے کہیں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں کہ بھئی 12 دن آپ کو عزاداری کرنا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ 12 دن آپ کو عزاداری کرنا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں گا. بھئی امام کے سیوم کے بعد تو سب ختم ہو جاتا ہے. کس نے کہہ دیا آپ سے کہ سب ختم ہو جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا کہ 12 دن عزاداری کیجیے؟ تو یہاں بھی مسئلہ قبلہ وہی ہے کہ یہ عزاداری جو ہے یہ بھی غیر محدد ہے. اس کو اللہ نے محدود نہیں رکھا ہے. محدود نہ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا ہے کہ بس تمہیں ایسے عزاداری کرنا ہے، بس ایسے تمہیں ماتم کرنا ہے، بس ایسے تمہیں رونا ہے، بس ایسے تمہیں مجلس پڑھنا ہے. نہیں، عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کیا جائے. تو اب وہ پرسہ جس طرح سے بھی ہم چاہیں اس طرح سے پیش کریں. اب ہر آدمی اپنے اعتبار سے پرسہ پیش کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے پرسہ پیش کرتا ہے. تو اب کوئی تعزیہ بنا کے پرسہ پیش کر رہا ہے، کوئی علم بنا کے پرسہ پیش کر رہا ہے، کوئی ذوالجناح نکال کے پرسہ پیش کر رہا ہے، کوئی شہزادے علی اصغر کا گہوارہ نکال رہا ہے وہ پرسہ پیش کر رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بزرگوں کا کوئی تبرک ہو تو اس کو پیش ضرور کرنا چاہیے. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ ایک بہت خوبصورت سی بات کہتے تھے جس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی. کسی نے ان سے کہا کہ بھئی یہ عزاداری جو ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ دین سے اس کا تعلق کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر عزاداری کا تعلق دین سے ہوتا تو پھر ساری دنیا میں ایک ہی طریقے سے عزاداری ہوتی. جیسے یہاں ویسے وہاں، ویسے وہاں، ویسے وہاں، ویسے وہاں، ہر جگہ ایک ہی طریقے سے عزاداری ہوتی. کیا غضب کا جواب دیا خطیب اکبر نے. انہوں نے فرمایا کہ آپ عزاداری کی بات کر رہے ہیں، آپ ساری دنیا میں گھوم کے دیکھیں کہ مسجدوں کے ڈیزائن کیا ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت تو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس گوگل ہے، اس کے اوپر آپ سرچ کر لیجئے کہ اسکاٹ لینڈ میں مسجد بنی ہے تو کیسے بنی ہے، امریکہ میں مسجد بنی ہے تو کیسے بنی ہے، اور آسٹریلیا میں مسجد بنی ہے تو کیسے بنی ہے، اور چائنا کے کسی حصے میں مسجد بنی ہے تو کیسے بنی ہے، اور ہانگ کانگ میں ہے تو کیسے بنی ہے، اور قطر میں مسجد بنی ہے تو کیسے بنی ہے، سعودی عربیہ میں مسجد بنی ہے تو کیسے بنی ہے. تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ صاحب ہر جگہ ایسی مسجدیں نہیں ہیں. نہ معلوم کتنی جگہ ایسی مسجدیں ہوں گی کہ جس میں گنبد ہی نہیں ہے، جس میں مینار ہی نہیں ہے، وہ بھی مسجد ہے. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب اگر مسجد کا تعلق دین سے ہوتا تو پھر سب جگہ مسجدیں ایک جیسی ہوتی؟ کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں نے کہا بھائی مسجدوں کا ڈیزائن الگ الگ ہے لیکن ہر مسجد سے آتی ہوئی اللہ اکبر کی آواز تو ایک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر مسجد سے آتی ہوئی اللہ اکبر کی آواز تو ایک ہے. یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ ساری دنیا میں عزاداری کے رنگ الگ الگ ہیں لیکن یا حسین کی آواز تو ایک ہی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دیکھیں ایک اور فضول کی بات کہی جاتی ہے. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، غالباً ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے گھر کی مجلس میں. اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ بات دور تک پہنچ جائے لہٰذا عرض کر دوں کہ ایک بات کہی جا رہی کہ بس اتنی عزاداری کیجئے جتنی معصومین نے کی تھی. بس اتنی عزاداری کیجئے جتنی معصومین نے کی تھی. کسی نے بڑا خوبصورت سے جواب دیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں عزا بس اتنی جتنی معصوم نے کی تو پھر غزا بھی بس اتنی ہی جتنی معصوم کی تھی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. پھر غزا بھی اتنی ہو جتنی معصوم کی غزا رہی. تو انہوں نے کہا صاحب عزاداری بس اتنی عزاداری کی جتنی معصوم نے کی. اور لوگ پتہ نہیں کس کس لہجے میں انہوں نے کہا 200 ایئرس معصومین نے عزاداری کی لہذا بس جو عزاداری انہوں نے کی بس ویسی عزاداری کیجئے، اس میں آپ کو کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے وہ ساری باتیں اتنی دیر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ جہاں عبادت محدد ہے، جہاں کیفیت میں تصرف کیا گیا ہے، وہاں اللہ نے اہل بیت کو متصرف بنایا ہے. تو نماز کے سلسلے میں تو یہ دیکھنا ہے کہ امام جعفر صادق کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. روزے کے سلسلے میں یہ دیکھنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کیسے روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن جو عبادتیں محدد نہیں ہیں یا جہاں کیفیت میں تصرف نہیں ہے وہاں کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی یہ کام امام نے کیا یا نہیں کیا، یہ کام معصوم نے کیا یا نہیں کیا. اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ محبت سے ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ محبت سے. لیکن ایک دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب بس اتنی عزاداری جتنی انہوں نے کی، تو کوئی کر سکتا ہے؟ جیسی عزاداری معصوم نے کی ویسی عزاداری کوئی کر سکتا ہے؟ آپ رو سکتے ہیں، بے شک رو سکتے ہیں، اور روتے ہیں مجلس میں. رونے ہی کے لیے فرش عزا پہ آتے ہیں.
یہ فضائل تو صرف اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آئے کہ کن کے اوپر ایسے مصائب پڑھے، اس لیے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ آپ مصائب سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ رو سکتے ہیں، چپ کے رو سکتے ہیں، سر جھکا کے رو سکتے ہیں، باآواز بلند رو سکتے ہیں، زانوں پر ہاتھ مار کے رو سکتے ہیں، سینہ پیٹ کے رو سکتے ہیں، سر پیٹ کے رو سکتے ہیں، منہ پر تماچے لگا کے رو سکتے ہیں، مرثیہ سن کے رو سکتے ہیں، مجلس سن کر رو سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں جتنی عزاداری معصوم نے کی، آپ بتائیے کہ آپ اس طرح رو سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی خون رو سکتا ہے؟ کوئی خون رو سکتا ہے؟ آپ 2 مہینے 8 دن رو سکتے ہیں، کیا کوئی مسلسل 35 سال تک رو سکتا ہے؟ اب آپ ذرا غور کیجئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، دیکھیے ابھی اس مجلس کے بانی ہمارے وکیل صاحب نے ایک بات کہی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حکم کی مکمل تعمیل تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب قوم خالی روئے گی تو کیا کرے گی، امام زین العابدین علیہ السلام 35 سال روتے رہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی گریہ کے درمیان امام کی کتابیں بھی ہمارے سامنے آئیں۔ آپ ذرا غور کریں، یعنی لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں جو امام نے کتاب لکھی وہ بھی سامنے آئی، اسی میں صحیفہ سجادیہ بھی ہمارے سامنے آئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب اگر روئیں گے تو بندگی سے دور ہو جائیں گے، خالی روتے ہیں بندگی سے دور رہتے ہیں۔ ارے بھیا، جو امام 35 سال رویا اسی نے تو صحیفہ سجادیہ ہم کو، جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ زبور آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، زبور، توریت، انجیل اور قرآن۔ جیسے قرآن آل محمد نہیں کہا جاتا، انجیل آل محمد نہیں کہا جاتا، تورات آل محمد نہیں کہا، زبور آل محمد، اس لیے کہ ان 4 کتابوں میں زبور جو نازل ہوئی تھی وہ مناجات پر مشتمل تھی، اس میں صرف مناجاتیں تھیں، اور امام کی جو کتاب ہے صحیفہ سجادیہ وہ بھی دعاؤں پر مشتمل، لہذا اس کتاب کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے چوتھے امام 35 سال روئے، مسلسل آنسو بہاتے رہے، ہم تو عزا خانہ دیکھ کے روتے ہیں۔ یہ عزا خانہ ہے، یہ دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ چیزیں جو اس میں عزا خانے میں ہیں، یہ یوں ہی نہیں، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ مادر حضرت عباس جناب ام البنین، میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلا عزا خانہ تو مولا علی نے بنایا بیت الحزن کی صورت میں، لیکن اس عزا خانے میں تبرکات سجائے جناب ام البنین نے، جو وہاں جاتی تھیں اور قبروں کے نشان بناتی تھیں، اور ایک قبر کا نشان بنا کے کہتی تھی کہ یہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی قبر ہے، پھر ایک اور قبر کا نشان بنا کے کہتی تھی یہ میرے بیٹے جعفر کی قبر ہے، پھر کہتی تھی یہ میرے بیٹے عبداللہ کی قبر ہے، پھر کہتی تھی یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے، اور پھر کہتی تھی نہیں میرے بیٹوں میں تم پر نہیں رکوں، پھر ایک اور قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرے لال حسین کی قبر ہے، یہ سیدہ کے لال حسین کی قبر ہے، ابھی نعرہ مارتی تھی واہ حسینہ، تو بقی کے ذرے ذرے سے واہ حسینہ کی آواز بلند ہوتی۔ تو یہ عزا خانے میں جو تبرکات بنائے، جو شبیہیں بنائیں، یہ کس نے بنائیں؟ کہ جناب ام البنین نے بنائی، جناب ام البنین نے بنائی۔ اور ان نشانات میں بھی وہی کیفیت جو اصل قبر میں ہے یا نہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں، علم کو دیکھا تو ہمیں حضرت عباس یاد آ گئے، ہم سو رہے ہیں، گہوارے کو دیکھا تو اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ ہر گہوارے کو دیکھ کر روتے ہیں؟ نہیں روتے۔ کسی کے گھر میں گئے، کوئی بچہ گہوارے میں لیٹا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں؟ روتے تو نہیں ہیں، یا گہوارہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں؟ کہا نہیں روتے، لیکن وہ گہوارہ دیکھ کر روتے ہیں جو شہزادے علی اصغر کے نام پر سجایا جاتا ہے، اس گہوارے کو دیکھ کے آپ روتے ہیں۔ آپ ہر نشان کو دیکھ کے نہیں روتے، لیکن جب حضرت عباس کا علم سجایا جاتا ہے تو آپ روتے ہیں۔ جب اماری کا جلوس نکلتا ہے اور اس میں اونٹوں پر اماریاں نکالی جاتی ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ لٹا ہوا قافلہ یاد آتا ہے تو آپ روتے ہیں، آپ آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن سڑک پہ جا رہے ہیں، نہ معلوم کتنے اونٹ نکل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تو کسی اونٹ کو دیکھ کے آپ رونے تو نہیں لگتے۔ لیکن عزیزوں، ہمارے چوتھے امام کا عالم آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ ان کا عالم یہ تھا کہ کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ دیکھ لیا تو رونے لگے۔ کسی نے کہا مولا نیزہ دیکھ کے کیوں روئے؟ کہا جب نیزہ دیکھتا ہوں تو وہ نیزہ یاد آ جاتا ہے جس پر میرے بابا کا سر نصب کیا گیا تھا۔
کسی نے پوچھا مولا یہ کھانا اور پانی دے کے کیوں روئے؟ کہا جب کھانا دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے یاد آ جاتے ہیں، پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے چوتھے امام کی زندگی گزرتی رہی۔ ناکہ دیکھ لیتے تھے تو روتے تھے۔ امام کا اپنا جو ناکہ تھا جس پر بیٹھ کر امام نے 25 حج فرمائے، اس کو امام نے کبھی تازیانہ نہیں لگایا۔ امام کی شہادت کے بعد وہ ناکہ بار بار امام کی قبر پہ آتا تھا اور اپنا سر رکھتا تھا اور گریا کرتا تھا، لوگ پھر واپس لے جاتے تھے، پھر آ جاتا تھا۔ تیسرے دن جب لوگ آئے تو آگے کیا دیکھا کہ امام کی قبر کے پاس اس نے اپنی جان دے دی روتے روتے۔ کسی نے ہمارے 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ ناکہ اس نے اپنی جان کیوں دے دی امام کی محبت میں؟ تو 5ویں امام نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرے بابا نے اس پر بیٹھ کر 25 حج کیے لیکن کبھی اسے تازیانہ نہیں مارا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایسا رحم دل آقا جس نے اونٹ کو تازیانہ نہ مارا، وہ کربلا سے کوفے سے شام اس عالم میں لایا گیا کہ پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں، زنجیر کھینچی جا رہی ہے، نیزے سے اذیت دی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے، لہذا میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے چوتھے امام بس ایک اشارہ اور مجلس تمام۔ کسی نے ہمارے چوتھے امام دیکھا مولا آپ کربلا سے شام تک کس عالم میں آئے؟ عجب سوال تھا کہ آپ کربلا سے شام تک کس عالم میں آئے؟ کہہ رہے تو نے کیا پوچھ لیا؟ کہ مولا بتائیے کربلا سے شام تک کیسے آئے؟ کہ میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا۔ کہ مولا یہ حالت رکوع میں کیسے آئے؟ کہ اس لیے کہ جو زنجیر میری کمر میں بندھی ہوئی تھی اسی کے ساتھ میرے لال محمد باقر کو باندھ دیا گیا تھا۔ اگر میں کمر سیدھی کر کے چلتا تھا تو میرا بچہ زمین پر گر پڑتا تھا، لہذا میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی دعوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم تیمتیں اپنے ساتھ لے کے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے بہترین بیان مولانا مسلم زیدی صاحب سامعین کے درمیان پیش کیا۔ عبادت کے حوالے سے بہترین گفتگو کی آپ نے، امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ پروردگار آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور آپ اسی طرح سے خدمت اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ آئیے حضرات، اب ہم گزارش کرتے ہیں نوحہ خوانی کے لیے محترم شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی پردرد آواز میں سامعین کے درمیان نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں۔ زندان کی تاریکیوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر، سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو میرا سفر، ارے سب کے تھے شانے بندھے، میرا بندھا تھا گلا، سب کے تھے شانے بندھے، میرا بندھا تھا گلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، 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 میں
पंजों पे चलती रही बाबा। आप से कैसे कहूँ कैसे कटा वो सफर, आले पैगंबर चली रोते हुए नंगे सर। आप चले नेज़े पर कांटों पे भाई चला, आप चले नेज़े पर कांटों पे भाई चला, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। मेरी फुफी राह में अश्क बहाती रही, जुल्म रुलाते रहे धूप जलाती रही। जख्म मेरे पाँव का धूप से जलता रहा, जख्म मेरे पाँव का धूप से जलता रहा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। माज़ी के कुछ वाक़ये याद जो आए मुझे, सीने पे कैसे मुझे आप सुलाते रहे। यादों में यूं खो गई भूल गई हर जफ़ा, यादों में यूं खो गई भूल गई हर जफ़ा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। सब्र का दामन मेरे हाथ से छूटा नहीं, सब्र का दामन मेरे हाथ से छूटा नहीं। नेज़े से क्या आपने बाबा ये देखा नहीं, खिंचती रही रेशमा चलता रहा काफिला, खिंचती रही रेशमा चलता रहा काफिला, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। आँख बरसने लगी कल्ब हुआ नौहगर, आया नजर जब मुझे नेज़े पे असगर का सर, आया नजर जब मुझे नेज़े पे असगर का सर। रोती रही मैं उसे वो मुझे रोता रहा, रोती रही मैं उसे वो मुझे रोता रहा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। अरे तुमको कफन दे दिया रेत के तूफान ने, तुमको कफन दे दिया रेत के तूफान ने। बालों से पर्दा किया मेरी फूफी जान ने, और मेरे दर्द का कोई मदावाला था, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। राह में अम्मू को जब देखा तो मैंने कहा, खोल दो मेरी रसन गोद में ले लो चचा, खोल दो मेरी रसन गोद में ले लो चचा। देख के रोते रहे मेरी असीरी चचा, देख के रोते रहे मेरी असीरी चचा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। चैन मयसर मुझे आ न सका एक पल, जख्मी गला हो गया और मेरे पाँव शल। रात सफर में कटी दिन भी सफर में कटा, रात
رات سفر میں کٹی دن بھی سفر میں کٹا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا بابا مدینے کے وہ دن بھی مجھے یاد ہیں بابا مدینے کے وہ دن بھی مجھے یاد ہے سبز اماری میں جب بیٹھ کے جاتی تھی میں آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے لاشوں پہ روتے ہوئے کرب و بلا سے چلے حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا مظہر و عرفان تم نوحہ پڑھو اس طرح شام کے زندان میں بی بی میری جس طرح شام کے زندان میں بی بی میری جس طرح دیکھ کے بابا کا سر کرتی تھی آہوں بکا دیکھ کے بابا کا سر کرتی تھی آہو بکا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا پنجوں پہ چلتی رہی بابا سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا ہر سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا جزاک اللہ شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ ہم رشد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ رشد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے۔ شکریہ ادا کیا جاتا ہے رشد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کا، جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا، اور ہم امام سجاد کی اس مجلس کے حوالے سے دعا گو ہیں کہ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار کسی بھی مرض میں مبتلا ہے ان سب کو شفا عطا کرے۔ بالخصوص رشد بھائی کی بیٹی کو پروردگار شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس عبادت کے طفیل میں ہم دعا گو ہیں، خدا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں امام زمانہ سے کہ اس وبا کو جلد سے جلد زائل کر دے، اور جس طرح سے ہم ذکر محمد و آل محمد دل کھول کر فرش اعزا بچھا کر لوگوں کو کے ساتھ بیٹھ کر کرتے تھے، اسی طرح کا ماحول پھر سے پیدا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ والسلام۔